بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع بنیادی طور پر فنڈامنٹلز آف ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے اور کچھ بنیادی وہ اصول کے جو ہر مومن کے لیے پورے کرنا ضروری ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہ بنیادی تقاضے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے کون سی بنیادی شرائط ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی وضاحت پھر اس میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اخلاقی رہنمائی کے مسلمانوں کا جو ایک پورا معاشرہ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہوں گے اس کے حوالے سے کیا رویہ ہونا چاہیے، کون سے وہ بنیادی اخلاق ہونے چاہیے جن کا خیال رکھنا ہوگا، اور کس طرح سے ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر تمام لوگ آپس کے انتہائی گہرے ربط کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، محبت، بھلائی اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں آ جائیں گے، تعلق میں آ جائیں گے، یہ ہمارا بنیادی موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی سورہ مبارکہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مردوں کو ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کا تمسخر نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر اڑائیں، ان کا مذاق بنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کرو کہ جن میں تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی فساد برپا ہو۔ اب یہ اصولی رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمام نوع انسانیت بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی تخلیق ہیں۔ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حاضر کو بھی، غائب کو، تمام لوگ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ تو گویا کہ اس بات کی اصولی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ جاننے کے باوجود کوئی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ تمسخر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی تخلیق کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، اس کا پیٹ موٹا ہے، یہ فلاں، یہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، تو بنیادی طور پر آپ اس شخص کو عیب نہیں لگا رہے، آپ اللہ کی تخلیق کو عیب لگا رہے ہیں۔ تو دیکھنے میں جو بظاہر بہت چھوٹی سی ہمیں بات لگتی ہے کہ اچھا یار اس میں کیا حرج ہے کہ کسی کو اتنی تو بات کہی ہے کہ یار تم بہت چھوٹے قد کے ہو، یار یہ دیکھو یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کا چلنے کا سٹائل دیکھو، دیکھ کے اس کو ہنسی آ جائے، اتنی سی تو بات کی، اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک جو اتنی سی بات ہے وہ گویا کہ تم پوری کی پوری اللہ کی جو مرضی، اللہ کی جو مشیت ہے، یا تو یہ ہونا کہ تم نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہو، تم نے خود اپنا یہ سٹرکچر بنایا ہو، خود اپنا یہ ڈیزائن کیا ہو، اور اس کے نتیجے میں آج تم بڑے خوبصورت لگتے ہو، بڑے ہینڈسم لگتے ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر تمہاری تخلیق کے اندر کوئی کمال اور تمہارا کوئی اپنا ذاتی اس میں وصف شامل نہیں ہے، تو پھر کس حیثیت میں تم کسی دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو؟ لہٰذا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو یہ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کو نہیں کہہ سکتی، اور یہ کہ آگے بات کیا کہ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سٹینڈرز ہیں نا اچھے اور برے ہونے کے، اللہ کے ہاں جو سٹینڈرز ہیں کسی کے آئیڈیل ہونے کے اور کسی کے بہت زیادہ بہتر ہونے کے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری لباس اور ظاہری شکل و صورت اور ظاہری عقل و فہم ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو اس وجہ سے میں اس کا تمسخر کر رہا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کو یہ بولنے لگتا ہے تو تھر تھرانے لگتا ہے، یہ کسی سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتا، اس کو فلاں کام ٹھیک طریقے سے کسی ڈھنگ کا اس کو کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کو اتنا محبوب ہو کہ اللہ کے ہاں آپ دونوں کا کوئی لیول ہی نہ ہو، یعنی میرے مقابلے میں اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ سپیریئر مانا جاتا ہو۔ لہٰذا ظاہر کے اوپر اس دنیا میں اللہ کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کسی آدمی میں کوئی اس طرح کا ظاہری عیب اللہ نے اگر آزمانے کے لیے رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ اس سے وہ چیز لے کر آزما رہا ہے اور اصل میں تمہیں وہ چیز دے کر آزما رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا تم کوئی
ایویں کوئی بہت زیادہ لاڈلے اور بہت زیادہ اللہ کو بلا وجہ تم سے محبت ہے کہ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا, بغیر عیب کے بنایا, تمہیں کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی اور اس کو یہ سارا کچھ نہیں دیا. تو یہ اصولی بات ہے. دوسری بات کی کیا کی کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس طرح کا معاملہ, اب دیکھیں مذاق کی جو بات ہے نا, عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس بات کو کرنے میں کیا حرج ہے, دل آزاری ہوئی ہے تو کیا ہوا, یہ بندہ ہی ایسا ہے, کوئی چھوٹی سی بات کرو یہ اس کو فیل کر جاتا ہے. تو اصل میں یہ اتنی سی بات نہیں ہے. اصل میں جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی اس طرح کی اس کو بات کہتے ہیں, تو اس آدمی نے وقتی طور پہ بے شک خاموشی بھی اختیار کر لی. آج اس دنیا میں وہ خاموشی اختیار کر رہا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے بے بس ہو, دنیا میں ہو سکتا ہے وہ اس لیے خاموش ہو کہ یار اگر میں فوراً سے بولا نا تو یہ لوگ مجھے کہیں گے یہ روندو ہے, یہ جو ہے نا ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, تو سوچیں ذرا اس دن اگر وہ, یعنی جس دن کوئی ماں بھی اپنی اولاد کو نیکی نہیں بخشے گی, تو وہ شخص جو آپ کی وہ باتیں, کڑوی باتیں صبر کے ساتھ اس وقت میں برداشت کر رہا تھا, آپ کو کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, لیکن قیامت کے دن کھڑا ہو کے وہ کلیم کر دیتا ہے کہ لاؤ لٹاؤ مجھے یہ سارا جو کچھ کہا ہے, یہ ساری باتیں واپس کرو, اس کے بدلے میں ظاہر ہے اس کی نیکیاں دی جائیں گی, اس کو کیا بچے گا, کیا حاصل ہے اس کا پھر. اور پھر اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو, برے نام رکھنا, اس طرح کے نام رکھنا, یہ بالکل اسی طرح وہی بات پچھلی جو ہم نے بات کی کہ آدمی فیل کرے یا نہ کرے. مجھے اور آپ کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یار اگر فار ایگزامپل میرا نام زید ہے, میرا نام احمد ہے, میرا نام عبداللہ ہے, تو کوئی اس نام کو کیوں بگاڑے. اس نام کا ایک مطلب ہے, اس نام کا ایک وصف سے یہ کنیکٹ ہوا ہے. کوئی بھی شخص آ کر اس کو توڑ موڑ کے اس طرح میرے سامنے کیوں لے, مجھے خود یہ کیوں اچھا لگے. یعنی کسی کا نام عبداللہ ہے اور اس کا کسی نے نام گڈو بھائی رکھا ہوا ہے, یعنی اللہ کے بندے سے گڈو بھائی کیا ہے بھائی, سوچنے کی بات ہے نا. تو آپ گویا کہ اس آدمی کی جو اصل شناخت ہے, جس میں خوبصورتی ہے, جس میں پیورٹی ہے, جس میں کوئی بہت اچھا وصف پوشیدہ ہے, اس چیز کو اس سے چھین رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو ایک برا نام دے رہے ہیں. تو یہ کس طرح ایک اخلاقی آدمی, ایک فہم اور بصارت, کیونکہ یہ بہت عام چیز ہے. اچھا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یار 60 سال کا ہو گیا کوئی آدمی اور 60 سال سے اس کو ایک ہی نام سے بلائے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, وہ نارملائز ہوتی ہیں آہستہ آہستہ کہ یار اچھا کوئی بات نہیں, اس کو تو سب لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حرج پورا کا پورا اس لیے موجود ہے کہ اگر وہ بندہ خود غصہ نہ بھی کرے, آپ کی بات کا برا نہ بھی مانے, تو آپ ایک انتہائی خوبصورت چیز کو, ایک اچھے وصف کو کس چیز سے بدل رہے ہیں, ایک انتہائی بری بات سے بدل رہے ہیں نا. کہ آپ اس طرح کا نام رکھ رہے ہیں جس کا ہو سکتا ہے کوئی برا مطلب ہو, یا کم از کم اچھے مطلب کو بدلنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, اور ایمان لانے کے بعد فسق کے اندر اپنا نام نہ پیدا کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھو تمہیں کتنی خوبصورت چیز ایمان سے نوازا ہے. وہ ایمان کیا ہے, جس کے اندر تمہارا اپنا کوئی ذاتی وصف اور کمال نہیں تھا, بلکہ اللہ نے تمہیں چنا کہ تمہیں اتنی خوبصورت چیز دے کہ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ اور ان اخلاق کے پابند ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لازم کی ہیں. تو اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد, جب اللہ نے اس کو یہ نعمت دے دی, اس کے باوجود وہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے یہ سارے کام کرتا ہے, اس طرح کے اخلاقی برائیوں میں ملوث ہے, تو کیا وہ اس ایمان کے حاصل ہونے کی ناشکری نہیں کر رہا. یعنی ہم نے اس بات کا ذکر کیا نا کہ اللہ کے نبی ساری رات عبادت میں اس لیے موجود رہتے تھے, اپنے ان کے پاؤں مبارک میں ورم اس لیے پڑ جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے, مجھے پیغمبر کے طور پر چن لیا ہے. تو میں اور آپ جن کو تمام لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے یہ دین اسلام ملا ہے, کیا اگر ہم ان بنیادی اخلاق کے اوپر پورے نہیں اترتے تو کیا اس دین کی ناشکری نہیں ہے, یہ ایمان کے حاصل ہونے کی ناشکری نہیں ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں ہے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو اس روش سے باز نہیں آتا, اللہ کا پیغام آ گیا, اللہ نے آرڈر دے دیا, ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا, ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں پکارنا, اسی طرح ایک دوسرے کے نفس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنی, کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو. اس کے باوجود, اللہ کا حکم سننے کے باوجود اگر میری روش نہیں بدلتی تو گویا کہ میں اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی بات ہے, اللہ کا حکم ہے, میں اس کو اپنی جگہ پہ تسلیم کرتا ہوں, لیکن میری اپنی بھی تو کوئی مرضی ہے, میری اپنی بھی تو کوئی وش ہے, میری اپنی بھی تو کوئی انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے. لہٰذا یہ ساری جو انجوائمنٹ اور جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کو میں کہوں گا موٹو تو مزہ آئے گا,
इस बंदे को मैं इस तरह की फजूल बात से मुखातिब करूंगा, इस तरह का टॉन्ट मारूंगा तो मजा आएगा। लिहाजा ठीक है यार, अब हर दफा तो हर वक्त तो इस्लाम को बीच में ना ले आया करो ना। अब इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप इंजॉय ना करो, बिल्कुल नहीं कहता इस्लाम कि आप इंजॉय ना करो, लेकिन इस्लाम ये जरूर कहता है कि आपकी इंजॉयमेंट वो इतनी बद अखलाकी के अंदर मुलविस नहीं होनी चाहिए कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो, किसी के साथ जो आप ज्यादती का मामला करें। इन सारी चीजों पर भी इस्लाम ही पाबंदी लगाता है। और फिर आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, अपने आप को महफूज बनाओ। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म, क्योंकि बाज जो गुमान है वो गुनाह है। गुमान क्या है? मैं बैठा हूं एवं बेचैनी शुरू हो गई, यार ये बंदा क्या करता होगा, यार इस घर में क्या हो रहा होगा, यार ये दो भाइयों के आपस में ये कभी लड़ते हुए नहीं देखे, यार इस दुकान में क्या चल रहा है, ये क्या है? गुमान। अब गुमान गुनाह क्यों है? मैं अपने जहन से ख्याल तश्कील देता हूं, उस ख्याल को फिर मैं लेकर जाकर किसी भी इंसान के ऊपर उसको मुंतबिक कर देता हूं कि यह आदमी इस तरह का है, और उस बंदे के अंदर वो बुराई मौजूद नहीं है। तो गोया कि मैं क्या कर रहा हूं, एक आदमी से एक ऐसी चीज को मंसूब कर रहा हूं जो उसमें मौजूद नहीं है। तो वो क्या होगा? एक आदमी पे ज़ाहिर तोहमत है, बदतरीन जुर्म है ये कि किसी में कोई ऐब मौजूद नहीं है और आप अपने ज़हन में उस ऐप को कंसीडर करके उस आदमी के साथ वो सारे रवैये रखते हैं। जब आप गुजरता है वो और आपको घिन आना शुरू हो जाती है। वो क्यों? वजह क्या है कि हम इस तरह ऐप में लगे रहे, और ये अखलाकी तौर पे बहुत बुरा है। यानी मुसलमान की जो क्वालिटी है ना, वो ये है कि वो सबसे पहले ये देखता है कि यार मेरे अंदर क्या बुराई है। उसका ख्याल ही होता है, जैसे वो किसी आदमी को देखता है कि यार इसने कुछ इस तरह का बुरा किया, फौरन से अपने आप पे शिफ्ट कर लेता है कि यार क्या मेरे अंदर भी ये बुराई मौजूद है, क्या मैं भी इस बदअखलाकी का शिकार हूं? अगर हूं तो पहले मेरा काम है अपने आप को ठीक करूं। और अगर कोई आदमी भी मौजूद है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बारे में बुरा गुमान, यार ये क्यों मौजूद है, मेरा भाई है, मैंने इसको बचाना है। यानी वो डॉक्टर जो है निश्तर चलाता है ना ऑपरेट करने के लिए, तो वो हमदर्दी के जज्बे के साथ चलाते हैं। तो अल्लाह के नबी के से बढ़ के किसी को बुराइयों से नफरत नहीं होगी, लेकिन बताएं किसी सिंगल इंसान के साथ अल्लाह के नबी ने कोई इस तरह का मामला किया हो कि उसके साथ इस तरह बदगुमानियां पैदा करके और उसको अपने आप से काट दिया हो। तो जो दाई है, जो मुसलमान है, उसका वस क्या होता है? अगर उसको कोई बुराई नजर भी आती है तो वो बहुत तरीके के साथ, बहुत एहसन अंदाज से किसी अगले बंदे के पास जाता है, उसके सामने उसकी अपनी बात को रखता है और ये समझाता है कि यार इस तरह से मुझे अंदाजा हुआ, मुझे महसूस हुआ कि ये फला फला बुराई आपके अंदर मौजूद हो सकती है, तो इसको इसलिए आपको खत्म करना चाहिए। ना कि ये कि हम उसके ऊपर बदगुमानियां पैदा करें और फिर लोगों को भी बदगुमान करें और ये सारा मामला। तो इससे बचने का कहा गया कि ये गुनाह है। वला तजस्सुस, और बहुत ज्यादा तजस्सुस ना करो, लोगों के ऐबों की टो में ना लगे रहो। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा जब लोगों की ऐब की टो में लगा रहता है तो अल्लाह फिर उसके ऐबों की टो में लग जाता है, और जिसके ऐब की अल्लाह टो में लग जाता है फिर उसको उसके घर के अंदर जलील और रुस्वा कर देता है। यानी ये इतनी बुरी बात है, इतनी बदअखलाकी वाली बात है कि आप ये चेक करने के लिए, यानी इनबॉक्स खोला हुआ है, आज बंदा पकड़ा गया, आज मैं देखूंगा, आज इसकी हिस्ट्री चेक करूंगा, इसका मोबाइल मेरे हाथ आ गया। ये इंतहाई बदतरीन अखलाकी कैफियत है कि कोई आदमी सिर्फ किसी को बुरा बनाने के लिए अपने जहन में या लोगों के सामने बदनाम करने के लिए कोई इस तरह की हरकत करता है कि किसी के ऐब तलाश करता है। सबसे बड़ा यानी जो ऐबों को जानने वाला है कौन है? मेरा और आपका रब है, जिसने हमें पैदा किया, जो शहरक से ज्यादा करीब है। अगर ये ऐबों की टो लगाना और इनको रिवील करना ये कोई नेकी और भलाई का काम होता तो अल्लाह ताला हम सब के अब तक ऐब सारे खोल चुके होते। लेकिन आप सोचे ना, कौन सा पूरी नौ इंसानियत में कोई सिंगल इंसान है कि जो ऐब से पाक हो? लेकिन किसने पर्दा रखा हुआ है? बताएं, मेरी और आपकी तन्हाइयों के ऊपर अगर कोई पर्दा मौजूद है, मेरी और आपकी सोचों, हमारी समा, हमारे बसारत के ऊपर अगर कोई पर्दा मौजूद है, वो पर्दा कौन सा मेरा और आपका जाती कमाल है जिसकी बुनियाद पे हमने रखा है? वो पर्दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। इनफरादी सतह पे किसी इंसान का यह काम नहीं है कि वो दूसरे इंसानों के ऐब तलाश करे। इसी तरह इज्तिमाई सतह पे भी यह बात ठीक है कि अगर कोई इस्लामी रियासत है, वो एक जासूसी का एक निजाम मौजूद होता है, रियासत की जरूरत होती है, लेकिन वो जासूसी का निजाम, उसके भी कुछ अखलाकी तकाजे हैं, उसका मकसद भी किसी इंसान की बदनामी नहीं है। यानी ये जो खुफिया कैमरे लगाने वाले हैं, ये सारे इंतहाई बदतरीन अखलाकी हालत का शिकार लोग हैं। अगर कोई आदमी जानी शराबी आपको कंफर्म भी है तो कोई इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप उसके लिए कोई इस तरह का खुफिया इंतजाम करें और उसकी बुराई को पकड़ें।
یعنی ریاست تک کو یہ اجازت نہیں ہے. تو فرد جس کو تو اسلام کہتا ہے کہ تمہارا معاملہ ہی نہیں ہے, تم انفرادی حیثیت میں کسی کو سزا جزا دے ہی نہیں سکتے, وہ کس خوشی میں لوگوں کے عیبوں کے ٹو میں لگا ہوا ہے, وہ کس لیے چیک کر رہا ہے کہ یار آج میں اس کا موبائل دیکھوں گا یہ کیا کر رہا ہے, آج میں اس کا پیچھا کر کے دیکھوں گا یہ کہاں کہاں جاتا ہے. مجھے کنفرم بھی ہو گیا نا کہ یار یہ آدمی کسی اخلاقی برائی میں ملوث ہے, موجود ہے, تو بھی اخلاقی طور پر میرے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اس کی برائی پہ پردہ ڈالوں. اس کو سمجھانے کا طریقہ میں نے بتا دیا, وہ موجود ہے ایک طریقے سے, ایک ایسے انداز میں اس کو ذاتی حیثیت میں سمجھانا یا کسی ایسے طریقے سے سمجھانا جس میں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جس طرح ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں, کس طرح سمجھاتے ہیں, میرے اندر کوئی برائی موجود ہے, میں آ کے سڑک پہ اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں میں زید منور یہ فلاں فلاں برائی میں ملوث ہوں, یا میں آپ کے سامنے یہاں پہ آ کے اعلان کرتا ہوں, اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے کہتا ہوں نا کہ اللہ میرے اندر یہ برائی ہے, مجھے کوشش کرنی ہے, ختم کرنا ہے اس کو. اپنے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یار بے شک میرے اندر برائی موجود ہے, میں اس کو ریویل نہ کروں, کوئی اس کو دیکھے نہ, اس سے پہلے اس کو ٹھیک کروں. اور لوگوں کے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ پورے زمانے میں اس کو بدنام کروں. اب یہ میڈیا, یہ پورا فتنہ ہے نا, اس میں بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے, عزتیں کس طرح اچھل رہی ہیں کہ کوئی آدمی یعنی وہ توبہ کر چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. وہ آدمی اس میڈیا کی وجہ سے, اس کے اس فتنے کی وجہ سے وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی بے شک اس نے کتنی ہی سچی توبہ کیوں نہ کی ہو, وہ لوگوں کے نشتر کا نشانہ بنتا ہے, وہ لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سنتا ہے, وہ کہیں پہ آتا ہے وہ بدنامی. تو یہ کیا ہے, بنیادی طور پر یہ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کو جب اس طرح سے آپ ان کی برائیوں کو, ان کے عیبوں کو سامنے لانا شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کریں گے, بنیادی طور پر لوگ پھر توبہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ یار بدنام تو ویسے ہی ہو گیا, پھر کون سی توبہ رہ گئی, پھر کون, یعنی اس کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ بالکل آپ نے زیرو کر دی کہ یار اب بس پلٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو اتنا ڈس ہارٹ کر دیا کہ یار میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے اگر معاف کرے, یہ اتنی بدنامی ہوگی, کیا فائدہ. تو اس آدمی کے یا وہ بیچارہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض بنے گا یا وہ توبہ ہی نہیں کرے گا. تو آپ کی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کوئی انسان, اور آپ اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھیں نا, اپنی کلاس رومز کے اندر دیکھیں, کوئی ایسا لڑکا جس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی بات موجود ہو, آپ دیکھیں کہ جب وہ کلاسز میں آتا ہے, ہمارے کالجز میں ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا ہے, تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے, لیکن اس کو ٹونٹ کر کے, اس کو بدنام کر کے ہم اس سطح میں پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بچہ بالکل یعنی 4 سال کے اندر وہ ضدی ہو جاتا ہے, وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے کہ یار یہ برائی تو برائی ہے ہی نہیں. کتنے اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یار اگر میں عیبوں کے پیچھے لگوں گا لوگوں کے, تو اگر میرے عیب کھل گئے تو کہاں پہ منہ دکھانے کے قابل رہوں گا پھر. اور یہ تو حدیث میں آیا نا, اللہ کے نبی سے سچی بات ہی کسی کی نہیں ہے کہ اللہ پھر اس کے عیبوں کے ٹو میں لگتا ہے اور اس کے گھر میں جا کر اللہ پھر اس کو بدنام کرے گا. یعنی وہ اپنے آپ کو جتنا بھی محفوظ کر لے, جتنا بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے, وہ بدنام ہو کے رہے گا. اور پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی, ایک جو ہے وہ دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. اب یہ غیبت جو ہے, اب یہ نا ایک تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل بیان کی ہے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ گمان کرتے ہیں یار یہ مسئلہ ہوگا, یار یہ بات ہوگی, یار ایسا بھی ہو سکتا ہے, یار ویسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد گمان کرنے کے بعد پھر آپ ان کے عیب کے اس ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ یار میں کسی طرح تلاش کروں اس بندے کے اندر کون کون سا نقص موجود ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا آ جاتی ہے, پھر آ جاتی ہے غیبت, کہ اب میں نے اس کا عیب ڈھونڈ لیا, اب اس کو پکڑ کے سارے زمانے میں بدنام کروں گا. تو اللہ کے نبی سے نے فرمایا نا کہ تم اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو, اس سے باز رہو. تو صحابہ نے کہا کہ مطلب غیبت بیان کر رہے تھے اللہ کے نبی کے ایک ایسی برائی کسی کے اندر موجود ہے لیکن آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں تو غیبت ہے. تو صحابہ نے پھر اس میں یہ سوال کیا نا کہ اگر برائی ہو پھر بھی, تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگرچہ یہ برائی اس کے اندر موجود ہو پھر بھی اگر تم لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ غیبت ہے. اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے پھر تو یہ تہمت ہے, غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, گویا مطلب کتنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کراہت آتی ہے اس بات سے کہ تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہو اور تم اس سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو. کتنی بڑی برائی ہے, کتنی بڑی کراہت کی بات ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غیبت کرنا بھی اسی طرح کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو.
یعنی وہ سامنے، اگر وہ سامنے ہوتا، اس کے سامنے آپ بات کرتے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا نا. وہ سامنے موجود ہی نہیں ہے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے آپ یہ غیبت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جس طرح مردہ ہے تو وہ زندہ ہو تو قریب نہیں آنے دے گا، لیکن اگر مر ہی چکا ہے، لاش ہی موجود ہے، تو اس سے آپ جو بھی نوچتے رہیں. تو کتنی بری اخلاقی، کتنی بری بات ہے یہ کہ آپ، کوئی آدمی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور اپنے الزام کی بنیاد پر آپ اس کو لوگوں میں بدنام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں مطلب اتنی سخت وعید آئی ہے، لیکن یہ ایک عام معمول ہے. یعنی کیا مذہبی اور غیر مذہبی، کیا اچھے اخلاق کے لوگ اور کیا برے اخلاق کے لوگ، ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں یہ جو غیبت ہے نا، یہ تو ایک یعنی لوگوں کے لیے ایک ٹھٹا مذاق ہے، لوگوں کے لیے ایک موضوع گفتگو ہے. یعنی ٹی سٹالز پہ چلے جائیں، آپ آفیسز کے اندر چلے جائیں، آپ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، یعنی وہ گروپس پورے کے پورے بنے اس کام کے لیے ہوئے ہیں کہ رات کو 9 بجے فلاں ٹی سٹال پہ آ جائیں گے، آج 3 دوست وہ والے آئیں گے، وہ 3 نہیں آئیں گے، اور 12 بجے تک بیٹھ کے ان 3 کی ساری باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. کلاس میں گروپنگ ہوتی اس بنیاد پہ ہے کہ یار ان 3 سے ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا گروپ علیحدہ ہوگا، پیچھے بیٹھیں گے اور پھر ان کو ٹائٹ کر کے رگڑا دیں گے. یہ یعنی ہمارے لیے ایک فن کی بات ہے، باقاعدہ ہمارے لیے ایک مزاح کا ایک یہ معمول بن چکا ہے. لیکن یہ کتنی بری اور کتنی بد اخلاقی کی بات ہے. اور اس کے بارے میں ایک بالکل ایک الارمنگ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اور اس کے اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں گے، اور اگر پھر بھی کوئی اس کے ذمہ رہ جائے گی تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. یعنی نماز ضائع، روزہ ضائع، ذکر، اذکار، ہر چیز ضائع ہو جائے گی اگر میں اور آپ ان بنیادی جو تقاضے اخلاقی ان کے اوپر پورے نہیں اترتے. کیا بچنا نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. واتقوا اللہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھیں آگ ہے نا، میرے اندر موجود ہے کہ آگ جو ہے وہ جلانے والی چیز ہے. پانی ہے میرے اندر موجود ہے فطرت میں کہ پانی ڈبونے والی چیز ہے. فطری طور پہ ابھی میں کہوں سانپ آ گیا تو آپ سب بھاگیں گے، نکلیں گے یہاں سے. ہمارے اندر ان چیزوں کے ڈر موجود ہیں. جب آدمی کے اندر کسی چیز کا ڈر موجود ہوتا ہے تو وہ آگ کے اوپر اپنی ہتھیلی نہیں رکھتا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر حقیقت میں ڈرتے ہو تو پھر تمہارے اعمال یہ نہیں ہو سکتے، تمہارے اخلاق پھر ایسے نہیں ہو سکتے. تم ان ساری چیزوں سے حقیقتاً ڈرو گے جن سے اللہ نے ڈرنے کا کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ غیبت بھیجی ہے، یہ چغلی بھیجی ہے، لوگوں کے عیب کی ٹو میں رہ کر زندگیاں گزاری ہیں، لوگوں کے متعلق بدگمانیاں پیدا کی ہیں، یہ سارے اعمال بھیجے ہیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ بس کہہ رہے، حقیقت میں تمہارے ایک ایک عمل کا قیامت کے دن تمہارے سامنے حساب لیا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا. جو آج تم کر رہے ہو کل قیامت کے دن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے تمہارے سامنے آ جائے گا. خون کے اندر ایک بندہ غوطے لگا رہا ہے، فرشتے اس کے سر پہ برچیاں مار رہے ہیں. کون ہے؟ جس سے دنیا میں سود دیا تھا، لوگوں کا خون نچوڑا تھا سودی کاروبار کر کے. اللہ تعالیٰ آج اس خون نچوڑنے کو اللہ نے بڑھا دیا قیامت کے دن، جہنم کا عذاب بنا دیا، اسی خون کے اندر غرق ہے. ایک آدمی ہے بالکل غلیظ سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے، ساتھ پاک اور صاف ستھرا گوشت پڑا ہوا ہے. کون آدمی تھا؟ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف گیا تھا، زنا کے راستے کو اختیار کیا تھا. تو اب صاف گوشت موجود بھی ہے تو گندا کھا رہا ہے. یعنی جو میں آج کر رہا ہوں وہی بالکل ایز اٹ از اسی چیز نے میرے سامنے قیامت کو آنا ہے. بس یہ اور بات ہے کہ آج کی دنیا میں ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمارا جرم کچھ کم ہوگا، قیامت کے دن اچھے کا زیادہ اچھا بدلہ ملے گا، برے کا زیادہ برا بدلہ ملے گا. بس اتنی سی بات ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اور دیکھو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر تم نے یہ سارے گناہ کر لیے تو پریشان ہو جاؤ، پشیمان بالکل ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن مایوس نہیں ہونا.
کوئی بھی اخلاقی برائی موجود ہے تو اس میں اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک آدمی مطلب کتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو بلا کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی, ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر گزار بنتے ہو اور ایمان کی روش پر قائم رہتے ہو, وکان اللہ علیم شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے, وہ انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا, اس نے یہ جنتیں تمہارے لیے بنائی ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ تمہیں اٹھا کر اس جہنم کی آگ میں پھینکے, اس کی ان جنتوں کی وسعت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا ایک لا پہ, ایک قانون پہ بنی ہوئی ہے, وہ قانون اس تقاضوں کو جو پورا کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا نا. لیکن اب کیا کرنا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے اگر گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کو بھر دیں, تو پھر بھی اگر اللہ کے پاس واپس پلٹتا ہے, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص ایک برائی کرتا ہے اور اس کے بعد پشیمان ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرا گناہ بخش دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے رب بھی مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے سزا بھی دے سکتا ہوں اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں, لہٰذا میں نے اس کو معاف کیا. یہ بندہ پھر بشری تقاضے کے تحت گناہ کر لیتا ہے, پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی. اللہ کہتا ہے فرشتوں کے سامنے میرا بندہ مجھے اپنا الہ بھی مانتا ہے, رب بھی مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں اور پکڑ بھی سکتا ہوں, لہٰذا میں نے اس کو معاف کیا. یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ وہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے, معافی مانگتا جاتا ہے, گناہ کرتا جاتا ہے, معافی مانگتا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یار اب یہ جتنے بھی گناہ کرے معاف ہیں. یعنی وہ اس کا جو استغفار ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ سچا استغفار ہے, سچی توبہ ہے, سچا پلٹنا ہے, تو گویا کہ اور شیطان بھی بس کر دیتا ہے. یعنی حدیث میں ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان بھی ایک آدمی سے دور بھاگ جاتا ہے کہ یار اس نے توبہ کر لینی ہے. اب مایوسی کی بات کیا ہوتی ہے, مجھ سے کوئی گناہ ہوا, ایک بار ہوا استغفر اللہ, 2 دفعہ ہوا استغفر اللہ, 3 دفعہ استغفر, 4تھی دفعہ ہوا میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ یار میں اس گناہ سے نکل ہی نہیں سکتا, میں تو ہوں ہی برا. تو اللہ رب العالمین نے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, جس کے لیے میرے اور آپ کے گناہ, یعنی کہا کہ پوری نوع انسانیت اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا, اللہ کی سلطنت میں کوئی رتی برابر فرق نہیں آتا, تو اگر ہم سب بھی گناہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بات کو سوچنا یہ نہیں کہ اس نیت سے گناہ کرنے شروع کر دے کہ معاف ہو جائیں گے. توبہ کا مطلب ہی یہ ہے, توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ آئندہ اس چیز سے بچوں گا. لیکن اگر گناہ ہوتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر گناہ ہوتا ہے, تو کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ شیطان کا حربہ ہے, شیطان آپ کو روکتا ہے. اللہ کے ہاں اللہ کی رحمتیں اور یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ کی جو رحمت جو بہت وسیع ہے, معاذ اللہ اس رحمت میں آپ اپنے اس عمل کے ذریعے یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت کمی موجود ہے اور آپ کے اعمال جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے اوپر غالب آ گئے ہیں, آپ کی بدعمالیاں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اس لیے جتنے بھی گناہ ہوئے واپس پلٹنا اللہ کی طرف, اللہ سے استغفار کرنا, وہ ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا, اب ایک عالمگیر, ایک عالمی لیول پہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں تمام نوع انسانیت کو کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور تمہیں مختلف برادریوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. یعنی کہ رنگ, نسل, ذات, قوم, یہ ساری کی ساری جو باتیں اللہ کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کے درمیان کوئی تقسیم مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے متعلق پہچان کر سکو کہ کون آدمی کس قبیلے سے ہے, کس ذات سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پہ تقسیم کیا, ورنہ تمام نوع انسانیت ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اب دیکھیں یہ درس اسلام کس وقت دے رہا ہے, یہ درس اسلام اس وقت دے رہا ہے جب پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب, کوئی ایسا مسلک, کوئی ایسا فرقہ, کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جن کے اندر 1 2 3 4 5 اور 10 اور 20 اور 50 فرقوں کا تصور موجود نہ ہو, 50 گریڈیشنز نہ ہو, لیولز نہ ہو انسانوں کی تقسیم کے کہ یہ سپیریئر, یہ اس سے کم, یہ اس سے کم, یہ اس سے کم. اس معاشرے کے اندر اسلام آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ تقسیم ہم نے اس لیے نہیں کی کہ تم ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا سمجھنا شروع کر دو, یہ تو صرف پہچان ہے
तारुफ है। फिर आगे फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी अल्लाह के यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो तुम्हारी जात नस्लें नहीं है, वो तुम्हारा तकवा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह की खशियत है। और अल्लाह के नबी ने आखिरी जो खुतबा इरशाद फरमाया वो क्या था कि ऐ लोगों तुम एक आदम की औलाद हो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई फजीलत का मायार है तो वो तकवा है, वो परहेजगारी है। अल्लाह अगर तुम्हें जांचता है तो वो इस बुनियाद पे, अब देखें तकवा को जांचना है तो परहेजगारी को जांचना है। मेरे पास कोई स्केल है कि मैं चेक करूं ये कितना मुत्तकी है, ये कितना मुत्तकी है? आपके पास कोई स्केल है तो कौन जांच सकता है इसको? सिर्फ अल्लाह ताला। अल्लाह ने जांचने का एक दिन रखा हुआ है क़यामत। उससे पहले अल्लाह ने खुद किसी को कोई किसी की अच्छाई बुराई रिवील नहीं की कि यार क़यामत को जो भी हिसाब होना हो। तो जात पात की बुनियाद पे, रंग नस्ल की बुनियाद पे अगर मैं फैसले करना शुरू कर दूं कि फलां छोटा और फलां बड़ा, तो गोया कि वो अल्लाह वाला इख्तियार मैं लेना चाह रहा हूं। सोचने वाली बात है ना। तो इस दुनिया के अंदर एक ही उसूल है कि अगर तकवा जांचा जाएगा क़यामत के दिन तो यहां पे तमाम इंसान बराबर कंसीडर होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई आला अरफा नहीं। कोई आदमी जो आपको बजाहिर हो सकता है कि लगता हो कि यार ये कोई अमी कोई फौश आदमी है, फासिक आदमी, और अल्लाह के वो महबूब तरीन हो, आप उसके अमल को ही ना जानते हो, और कोई आदमी बड़ा मुत्तकी हो, बड़ा परहेजगार हो। कौन होगा एक आलिम से और एक शहीद से और एक चैरिटी करने वाले से ज्यादा मुत्तकी? क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले पकड़ेंगे इनको, समझ। तो जाहिर पे इस दुनिया में सारी चीजों का अंदाजा होगा कि कौन किस तरह से है। बातिन को मैं और आप नहीं जान सकते। और फिर फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और अल्लाह ही जानता है, यानी तुम नहीं जानते, जो भी जानता है वो अल्लाह जानता है। इसलिए तुम ये काम नहीं करोगे कि तुम बताओ कि कौन आला है और कौन नीचा है। क़ालतिल आराबु आमन्ना, अब एक मौजू तब्दील हो रहा है। ईमान के हमने कहा वो तकाजे हैं कुछ, उनको बयान किया जा रहा है। क़ालतिल आराबु आमन्ना, ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए। कुल लम तुमिनु, तुम उनसे कहो कि तुम ईमान नहीं लेकर आए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि ये कहो कि हम मुती हो गए, हमने इताअत कबूल कर दी। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो दरअसल अभी इनके दिलों के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे कि मुसलमान ईमान, ये क्या बात हो रही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि ये मुसलमान हो गए हैं लेकिन ये मोमिन नहीं हुए। तो मोमिन कौन होगा? ये आगे अल्लाह ताला ये उसूली असल में रहनुमाई दे रहे हैं कि देखो तुमने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के एक सीढ़ी तय कर ली है, या अल्लाह ने अपने खुसूसी फजलो करम से तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा करके ये सीढ़ी एक तय करवा दी है। लेकिन इस्लाम कोई पापायत या कोई इस तरह का मजहब नहीं है कि जो मुर्दा हो चुका हो। इस्लाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सच्चा मजहब है। इस मजहब की प्रैक्टिस करना, इसके तकाजों को पूरा करना, और उसकी बुनियाद पर तुम्हारा अच्छे और बुरे का फैसला होना, तुम्हारी जन्नत और जहन्नम का फैसला होना बाकी है। तो अब क्या हुआ है, मैं और आप इत्तफाक से मुसलमान तो हैं, मुसलमान के घर में तो पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इतना काफी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह कहते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। ईमान लाए हो फिर ईमान ले आओ, यानी जुबान से इकरार कर लिया है, अब अपने इस दिल से तस्दीक भी करो, अपने इस अमल से साबित करके दिखाओ कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वाले हो। उनकी खसूसियात आगे आ जाएंगी। अब ये क्या वाक़या है अरब के अंदर, देखें जब इस्लाम का वो पूरा गलबा हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजमुई तौर पर पूरे अरब के ऊपर गलबा हासिल हो गया, तो वो जो बदवी लोग थे, जो आम लोग थे, वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग अल्लाह कहते हैं जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो ये क्यों दाखिल हो रहे थे? ये इस्लाम से बुनियादी तौर पर मरूब हो गए थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इस बात को तस्लीम किया जाता है, बेशक मरूब हो के तुमने कलमा पढ़ा है, तुम्हारे इस कलमे को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन सिर्फ जुबान से इकरार कर लेना काफी नहीं है। अब बुनियादी तौर पर तीन तरह के लोग थे, मैंने और आपने देखना हम किन लोगों में से। एक वो लोग थे जो ठीक है मरूब होके ही आए थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम सच्चे दिल से कबूल किया था कि यार नहीं ये मजहब है अल्लाह का, यानी वो मरूब इसलिए हुए थे कि इस्लाम सच्चा मजहब है और उन्होंने इस्लाम कबूल किया।
दूसरे वो लोग थे जो खालिसतन धोखा देने के लिए मुसलमान हुए, यानी जाहिरी लबादा ओढ़ा। इनके तो तमाम अमाल जाए हैं, मुनाफिकीन है जहन्नम के सबसे निचले गड़े में। लेकिन दरमियान में तीसरे लोग भी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ना तो मुखालफत और धोखा देने के लिए इस्लाम कबूल किया, ना ही ये मुकम्मल तौर पर शऊरी तौर पर ईमान लेकर आए। ये सिर्फ मरूब हुए और इन्होंने दरमियान वाले आम लोग थे, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब अल्लाह ताला फिर इनको मुखातिब कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे दिलों में ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, तुमने इस्लाम कबूल किया है। अगर आगे अल्लाह फरमाते हैं व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार कर लोगे, यानी अमली तौर पर वो सारे अहकामात पूरे करना शुरू कर दोगे जो अल्लाह और उसके रसूल ने तुम पर आयत किए हैं, तो क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कोई अजर जाय नहीं करेगा। अब ये मेरे और आपके लिए है, क्योंकि मैं और आप भी इत्तफाकन मुसलमान हैं, मैं और आप भी इत्तफाकन किसी मुसलमान घराने में पैदा हुए। तो अब क्या किया जाए, ईमान किस तरह हासिल हो सकता है? तो इसमें अल्लाह ताला ने एक उसूली रहनुमाई वो दे दी। वो क्या है कि अगर तुमने पहला स्टेप कवर कर लिया है अल्लाह की रहमत से, तो तुम्हारे ऊपर फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ गई है। कोई काफिर है, हो सकता है किसी तक उस तरह कलमा ना पहुंचाओ, हो सकता है अल्लाह ताला उसके जाहिर को देखकर, उसकी जिस तरह से इस्लाम से पहले लोग थे, तो कहा गया ना कि उनकी फितरत को देखा जाएगा कि उन्होंने फितरत के मुताबिक अच्छे अमाल किए थे, अल्लाह को पहचानने की कोशिश की थी। इस तरह के आज भी हो सकता है लोग हों, अफ्रीका के आज भी जंगल मौजूद है जिनमें कोई इंसान वहां पे जाता ही नहीं है। तो इस तरह के मामला हो सकता है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो जन्नत में चला जाए इस बुनियाद पे, और मैं और आप जहन्नम में चले जाएं। क्यों? मसला ये है कि एक गैर मुस्लिम है ना, उसके लिए एक सख्त दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, सख्त एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा उसको। ये और बात, अल्लाह उसको उतनी तकवीयत भी देंगे। लेकिन मुझे और आपको तो प्लेट में डाल के इस्लाम मिला है ना, यानी जीरो एफर्ट है मेरी और आपकी इस्लाम, इतनी बड़ी नेमत, यानी हमेशा के अजाब से बचने के लिए। तो फिर मेरा और आपका फर्ज भी ज्यादा बनता है। तो क्या कहा जा रहा है, ईमान हासिल होगा अगर तुम आमाले सालेह करना शुरू कर दोगे। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक और व तवासौ बिस सब्र, ये चार चीजें अल्लाह कहते हैं इनको लाजिम कर लो। ईमान ले आओ हकीकत में, हकीकी वाला ईमान, फिर अमले सालेह करना शुरू कर दो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बुनियादी फर्ज है तुम्हारा। और फिर अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश आती है उस पर सब्र करो। जो आदमी ये सारे काम करेगा, इन तकाजों को पूरा करेगा, तो अल्लाह कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं उसको सीढ़ियां चढ़ाता जाऊंगा और ईमान की वो कैफियत जो मुझे मतलूब है, जिसका इस्लाम तकाजा करता है, वो हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा नवाफिल अदा करते हुए करते 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 मेरा इस कदर कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसकी वो आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो काम करता है। यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो इंसान अल्लाह का वो कुर्ब हासिल कर लेता है, जिसके दिल में ईमान दाखिल हो जाता है, इसका मतलब माज़अल्लाह ये नहीं है कि वाक़तन अल्लाह पांव बन जाता है। असल में समझाने के लिए बात है कि उसका जो भी कदम उठता है अल्लाह उसको उठवाते हैं, वो जो भी देखता है अल्लाह उसको दिखाते हैं। यानी अल्लाह ताला उस बंदे को मुकम्मल तौर पर अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, अपने साथ ले लेते हैं, और वो सारे काम उससे करवाना शुरू कर देते हैं जो अल्लाह को पसंद होते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, बेसिक्स पे पूरे उतरना होगा। बेसिक्स जो अल्लाह ने तकाजे, वो क्या, इल्म है, ईमान है, अमले सालेह है, अमर बिल मारूफ है, और नही अनिल मुनकर, सब्र करना। ये चीजें जो इन तकाजों को पूरा करता है वो ईमान के उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर फरमाया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर और रहीम है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, और फिर फरमाया कि हकीकत में तो मोमिन वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आए और फिर किसी किस्म के शक में नहीं पड़े। ये बड़ी अहम बात है। अब देखें, मेरे और आपके ऊपर आजमाइश आई, शक में पड़ गए, अल्लाह है कि नहीं है। मुश्किल पड़ी, अल्लाह ने सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दिया, अल्लाह ने सारी आजमाइशें मेरे ऊपर डाल दी, अल्लाह ने सारी मुसीबतें मेरे ऊपर डाल दी। ये सारे अल्फाज, ये जुमले हमारे क्यों होते हैं? ये जुमले इसलिए होते हैं कि असल में अल्लाह की जात के बारे में हम शक में पड़ चुके होते हैं। ये शक है असल में। क्यों? हम कहते हैं, लफ्ज बोलते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। क्या मतलब है इस लफ्ज का? कि अल्लाह रोजाना नहाता है या अल्लाह खुशबू लगा, मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपने तमाम फैसलों में पाक है, अपने आप तमाम अयूब में पाक है, कोई ऐब नहीं है अल्लाह के ऊपर।
تو میری زندگی میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے, میری زندگی میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے, تو اگر میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو مجھے تباہ کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا, تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے کہ وہ سبحان ہے, میں اس صفت کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں معاذ اللہ, کہ جو اس صفت کو مانے گا وہ کیا ہے. یعنی امام جعفر, ان کا ایک بیٹا بیمار تھا, وہ چکر لگا رہے تھے مسلسل, یعنی کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, اور بہت بے چین ہیں. مطلب اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں, لوگ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح, کیا کس کیفیت میں چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد کچھ دیر میں اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ ہوئی, بالکل چپ کر کے مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, مطلب اس کے مرنے سے پہلے جب اس کی زندگی کی امید باقی تھی تو آپ اس طرح بےتاب ہو چکے تھے, اس طرح مضطرب ہو چکے تھے. بچہ لے لیا اللہ نے, لخت جگر ہے انسان کا, اولاد کیا معنی رکھتی ہے, اور آپ بالکل خاموش چپ بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ میں دعا کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی بات منوا لوں, لیکن اب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اللہ نے میرے لیے کوئی اور بات لکھ دی تھی, اس نے وہ کر دی ہے, تو اب مجھے یہ زیبا ہے کہ میں بالکل خاموش اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤں. اتنی سی بات ہے بس. اب یہ کہنا بہت آسان ہے, میں بھی بڑی آسانی سے مزے سے یہ بات بول رہا ہوں, آپ لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اندر سے, لیکن حقیقت میں جب آزمائش پڑتی ہے تو انسان ہلا دیا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ بالکل وہ جکڑا جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایمان لاؤں, کفر کروں, کیا کروں میں. اس کیفیت میں وہ داخل ہو جاتا ہے. لیکن اس کیفیت سے بچنے کے لیے کیا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو بڑھاؤ. اللہ کے راستے میں دو چیزیں, قربانی اور عمل صالح, یہ دو کام آپ کرنا شروع کر دیں, آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آج آپ غزہ میں لوگوں کو دیکھیں, ایک چھوٹی سی معصوم بچی, یعنی وہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنے جا رہی ہے, بالکل آخری سانس ہے, اور وہ مسکرا رہی ہے. یہ کیفیت اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی. ایک آدمی اٹھتا ہے اور یعنی ایک 60-70 سالہ بوڑھا کھڑا ہو جاتا ہے, اور لاشوں کے پورے انبار لگے ہوئے ہیں, پورا اسپتال تباہ کر دیا گیا, اپنے خاندان, اپنے کنبے کے اس کے بچے کٹ گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار, کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے. سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں چن لیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے, ہم اپنے گھر کی طرف گئے, یہ سارے جنت میں چلے گئے. یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے میرے کنبے کے بچوں کو شہادت کے لیے چن لیا ہے. یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی, یہ اطمینان کیسے پیدا ہوگا, اس لیول کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی. یہ وہ ایمان ہے جو آپ کو بوسٹ کرتا ہے, وہ ایمان ہے جو آپ کے اوپر هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے مومنوں کے اوپر سکینت نازل فرما دی, لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اور ان کے ایمان کے ساتھ ایک ایمان اور بڑھا دیا. یعنی جب مومن کے اوپر مشکل آتی ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ جو حقیقت میں مومن ہے تو اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اللہ اس کے اوپر جیسی مشکل آتی ہے سکینت اتارتے ہیں جو اس کو مطمئن کرتی ہے. اور جو سکینت اترتی ہے وہ اصل میں وہ چیز ہے جو میں اس کو میٹا فزیکل ریالٹی کہوں گا, جو آپ کے حواس اندازہ نہیں کر سکتے یہ کیا ہے. اور جب وہ چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب وہ مومن کا ایمان جو اس طرح بوسٹ کر جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی, اللہ کے راستے میں اسٹرگل سے. اور پھر آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے بارے میں شک نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی مالوں سے, اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے خیال کر رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے اس کے راستے میں اپنی جانیں لڑانے والے کون ہیں. وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ, اور اس کے لیے صبر کرنے والے کون ہیں. سورہ بقرہ میں پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم, کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گا, حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ حالات آئے نہیں ہیں, وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آیا تھا. مستم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کو سختیاں پہنچی, جھنجھوڑ دیے گئے, ہلا ڈالے گئے, مصیبتیں آئیں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, یہاں تک کہ اہل ایمان اور رسول وہ چلا اٹھے, چیخ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب,
پھر ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد کریے. یعنی اللہ کی مدد کے لیے کچھ کرائیٹیریاز ہیں. اللہ کی مدد فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. یعنی وہ فضائے بدر، وہ ایمان پیدا کرنا تقاضا ہے اصل میں. وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جہاد. وہ جہاد کیا ہے؟ عملی طور پہ کھڑے ہونا. اگر نظام باطل ہماری اس سوسائٹی کے اوپر، اس ملت کے اوپر سود ہے، فحاشی و ریانی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، فسق ہے، تو ان تمام کے خلاف کھڑے ہو جانا، عملی طور پہ کوشش کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. تمام فیصلے، تمام ہمارے معاملات انفرادی اور اجتماعی اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں. اور وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جن کے نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہیں، لیکن ان پارلیمنٹوں میں جب جاتے ہیں، ان اداروں میں، عدالتوں میں جب جاتے ہیں، تو اللہ کی شریعت کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. جو یہ تقاضے پورے کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایمان کی کیفیت عطا کریں گے کہ وہ اس سٹینڈرڈ پہ پورا اترے جو اللہ نے اس کے لیے لازم کی ہے. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ جو شک بھی نہیں کرتے، جو اپنی جان اور مالوں سے اللہ کے راستے میں کوشش، جد و جہد، جہاد کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہی سچے لوگ ہیں اپنے دعوے کے اندر. باقی جتنی بھی لوگ ہیں یہ کہانی دنیا میں دھوکہ دے دیں گے. تمام مسلمانوں والے رائٹس بھی ملیں گے، ان کو باپ سے وراثت بھی ملے گی، انہیں جو ہے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو جو فیسیلیٹیشنز ملتی ہیں وہ بھی ملیں گی، تمام حقوق دیے جائیں گے. لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں معیار یہ ظاہری اسلام قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تقاضے پورے کرنے ہیں. تو قانونی طور پہ آج میں اور آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، حقیقت میں کیا اللہ کے اس سٹینڈرڈ کے مطابق بھی مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ میرا اور آپ کا اپنے آپ سے سوال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے تمام بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو السابقون اور الصادقون میں شامل فرمائے. وہ مسلمان کے جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، اللہ ہمیں ویسا مسلمان بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.